الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ شیطان کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور جو ہے برے کام کرنے کو کہتا ہے، اور جو ان کو وعدے کرتا رہتا ہے جو جھوٹے وعدے ہیں، اور ہر چیز جو وہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہے، اور ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہاں پر ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی مخلصی نہیں ملے گی۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی وہ ان کے مخالف لوگوں کی ہے، یعنی ان لوگوں کی جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایک نہایت اہم ترین بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کے اندر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی بات ہے، اکثر مقامات پر اس کے ساتھ عمل صالح کی بات آتی ہے، جیسا ہم سورہ عصر کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ایمان جو لاتا ہے اور اگر ایمان اس کا سچا ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے عمل صحیح ہو جائیں گے۔ جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان ہوگا، جب اس کو آخرت پر ایمان ہوگا، جب اس کو سزا اور جزا پر ایمان ہوگا، جب اس کو ایمان ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق ہیں اور عدل ہیں اور عدل کے ساتھ ہی فیصلہ فرمائیں گے، تو وہ اپنے کاموں کو خود ہی سیدھا کر لے گا اور اس کے کام جو ہے وہ خود ہی اچھے ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی جھلک جو ہے اور اس کا عکس جو ہے انسان کے اعمال کے اندر آئے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنات کے اندر، جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے پہلو میں نہریں بہہ رہی ہیں، گویا وہاں پر ایک نیچرل اریگیشن سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ باغ نہایت سرسبز و شاداب ہوں گے۔ اور ایک اور خوشخبری یہاں پر یہ ہے کہ یہ عارضی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، 50 60 70 سال جو دنیا میں انسان گزارتا ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یعنی ابد الآباد اس میں رہیں گے، اس میں نکلنے کا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ سچا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ بات کا کون سچا ہو سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کی بات اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ سچی ہو۔ سب سے زیادہ سچا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور اس کے مخالف جیسا ہم نے پڑھا جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ شیطان ہے، جس کا ہر کام جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اہل جنت میں داخل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔